شبانہ یہ لڑکی کون ہے؟ ناز بیگم نے سیڑھیوں سے آتے برہان کے ساتھ حور کو دیکھتے پوچھا۔ آپا یہ حور اسما آپا کی بیٹی۔ جیسے انہوں نے اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ دی۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بھی پوری آیت کی طرح لگتی ہے۔ ناز بیگم نے غور سے دیکھتے کہا، ارے یہ جوان مغرور شہزادہ کس کا ہے؟ جبکہ برہان کو دیکھتے ناز بیگم کو مراد شاہ کی یاد ہے۔ تبھی برہان کو دیکھتے ناز بیگم نے ہوش ہوتے ہوئے پوچھا، آپا یہ آپا حمیدہ کا بیٹا عمران برہان شاہ۔ شبانہ بیگم نے اس کی تیسری بار نظر اتارتے بولا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی نظر لگے۔ ماشاءاللہ یہ بھی سرحان کی طرح ہے، جوان لمبا۔ ناز بیگم نے دل سے خوش ہوتے ہوئے کہا، بھابھی آپ نے آیت کو دیکھا؟ سرحان نے نور سے پوچھا، جو پاری اٹھا رہی تھی آیت وہ تو چلی گئی بھائی۔ نور نے خوش ہوتے کا اچھا ہے۔ سرحان نے سرسری سے کہا، سرحان اکرام چاچو بلا رہے ہیں تجھے، عالیہ نے کچن میں آتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ سرحان نے جلدی سے پوچھا۔ باہر آرام سے جواب آیا۔ سرحان تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ میری شہزادی ناراض نہ ہو، میں ہوں نا، برہان نے حور کے منہ کو دیکھتے بولا۔ تبھی حور گرنے سے بچی، جبکہ سامنے شخص کو بھی گرنے سے بچایا۔ سوری انکل، جلدی سے حور نے کہا۔ تبھی برہان بھی پاس آئے۔ کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ برہان نے فکر سے دیکھتے پوچھا۔ سلطان شاہ تو حیران ہی ہو گئے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا، سلطان شاہ نے حور سے کہا، جبکہ وہ دیکھ برہان شاہ کو ہی رہے تھے، جو ان کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح لگا۔ لیکن عادت مغرور شہزادے والی ان کو شدت سے مراد کی یاد دلوا گئی، جبکہ برہان بھی مسکراتی نگاہوں سے ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سلمان شاہ خوش نصیب ہے جس کے پاس تمہارا جیسا جوان مغرور شخصیت کا شہزادہ ہے۔ سلطان شاہ نے دل سے خوش ہوتے بہت بلند آواز میں کہا، جبکہ برہان سن کے دل سے خوش ہوا۔ نہیں سلطان انکل، مجھے لگتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں جس کے پاس ایسے ماں باپ ہیں۔ برہان نے بہت ہی پرکشش سے انداز میں کہا، جس کو سن کر سلطان شاہ کو اچھا لگا۔ مطلب تم ہمیں جانتے ہو؟ سلطان شاہ نے دریافت کرنا چاہا۔ جی بہت اچھے سے، آپ ہمارے خاندان کے سبب بڑوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں نے اپنے پاپا بابا عیسائی سے بہت سنا ہے۔ برہان بہت عزت سے پیار سے جواب دیا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ شاہوں میں پاپا کو بابا سائیں کہا جاتا ہے۔ چلو خوشی جان کر کہ سلمان شاہ نے لندن میں رہ کر اپنے سب بچوں کی اچھی تربیت کی۔ کاش بیٹا یہ زمینوں کے مسئلے نہ ہوئے ہوتے، سلطان شاہ نے بہت درد سے کرب سے کہا۔ جب وہ بہت آرام سے سن رہے، اب فکر نہ کرے سلطان انکل، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ برہان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تحمل سے کہا، جسے دیکھ کر سلطان شاہ نے خوشی سے برہان کو گلے سے لگایا۔ نہیں، یہ مسٹر شاہ نہیں ہو سکتا، آیت نے اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران برہان شاہ اتنے پیار سے کسی سے بات کر سکتا ہے، اور جلدی سے گاڑی کی طرف گیا۔ ٹھیک سنا تھا بزرگوں سے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اکرام نے پیار سے دل سے خوش ہوتے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حور جلدی سے اکرام کو ملی۔ ٹھیک کہا تم نے، سلطان شاہ نے برہان کے شانے پر دباؤ دیتے فخر سے کہا، انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان شاہ نے اونچے سے کہا، کیونکہ فیصل شاہ غصے سے اسی طرف ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برہان کو مار ہی دے، کیونکہ برہان کی ضد سے اچھے سے واقف تھا۔ تو جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ پر تمہیں مجھے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے کبھی کبھی ملنے شاہو حویلی آیا کرو گے۔ سلطان شاہ نے بڑی آواز میں کہا، بس اتنی سی بات؟ برہان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور جلدی سے وعدہ کیا کہ ضرور، اور اجازت لیتا جلدی سے اپنی مرسیڈیز کی طرف گیا۔ اکرم اس شاہ کو دیکھ کر مجھے میرے شاہ میر بھائی کی یاد آ گئی۔ سلطان شاہ نے برہان کی مرسیڈیز پورٹ سے جاتے دیکھ نم سے ہوتے کہا، ایسا لگا کہ میرا جگر کا عکس میرے سامنے آ گیا ہو۔ سلطان شاہ نے درد سے گویا، جی بھائی صاحب آپ نے ٹھیک کہا، اس کی حیادات سب سے الگ ہوتی ہے۔ اکرام نے ایوارڈ کی تقریب یاد کرتے کہا، جب یہ کپڑے اپنے ہی مرضی سے پہن کے آیا تھا، جس کی بات کتنی ہی دیر سب کی زبان پر تھی اور سب نے پسند بھی کیا تھا۔ ہاں شاہ ہے وہ، اور ایک شاہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔
سلطان شاہ نے فخر سے کہا، جبکہ سرحان کو بہت برا لگا کہ اس کے بابا سائیں کیسے کسی اور کی اتنی تعریف کر سکتے ہیں۔ چاچو آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ سرحان نے منہ بناتے پوچھا۔ ہاں، وہ آفس کے بارے میں تھی، پر میں نے عادل سے کہہ دیا۔ بکرام نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ زید کو بھی برا لگا کہ ہمارے بابا کیسے کسی اور کی تعریف کر سکتے ہیں، جبکہ وہ تو ایک بار بھی برہان سے نہیں ملا۔ شاہ، میں نے سنا کہ تم اپنے سے چھوٹے شاہ کے ساتھ کام کر رہی ہو۔ سلطان شاہ نے بلند آواز میں دریافت کیا۔ جی بابا سائیں، پر شاہ میں ہوں، بس وہ نہیں۔ سرحان نے غصے کو ضبط کرتے بہت تحمل سے کہا، ہاں ہاں، شاہ تم سے یہ کس نے کہا کہ تم شاہ ہو؟ اور وہ نہیں؟ سلطان شاہ نے اپنے بیٹے کے بدلتے انداز دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سب شاہ کہتے ہیں، اسے سرحان شاہ نے آرام سے کہا۔ نہیں شاہ، جیسے تمہیں میں نے چھوٹے ہوتے شاہ کہا تھا نا۔ جب وہ برہان شاہ اس دنیا میں آیا تھا تب میں نے ہی اس کو لندن میں تمہارے بادشاہ کا نام دیا تھا، جبکہ عمران سلیمان نے نام دیا تھا، اور آگے کا برہان شاہ مراد اور میں نے۔ سلطان شاہ نے بڑھیا انداز میں کہا، پر برہان کو کوئی شاہ تو نہیں کہتا۔ سرحان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں شاہ، سب کہتے تھے جب وہ چھوٹا تھا، آپ بھی بلاتے ہیں، پر برہان کو سب کے سامنے کوئی شاہ کہے اچھا نہیں لگتا۔ عادیان نے آدھے کہا، جیسے تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اکرام نے ہنستے کہا، تبھی سب جلدی سے اندر گئے۔ سرحان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ برہان کو کچھ نہیں پتا 8 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ اکرام نے کچھ سوچ دیکھا، اور آپ کو کیوں لگا؟ سرحان نے شانے اچکاتے پوچھا۔ کیونکہ سرحان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کچھ غلط نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ لگے۔ پلیز چاچو، اس نے جو کیا مجھے یاد نہیں کرنا۔ سرحان نے کرب سے کہا، شاہ، اگر برہان کو کچھ پتا ہوتا تو وہ ضرور ایک بار بات کرتا یا معافی مانگتا ہم سے۔ اکرام نے دل سے صاف ہوتے کہا، نہیں چاچو، آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ تو بچپن سے ہی آئے سے نفرت کرتا ہے۔ سرحان نے دل میں ہی سوچا، اچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چاچو کہ میری شہزادی نے جھوٹ بولا کہ اس سے پہلے سرحان کی بات پوری ہوتی۔ شاہ، آج کہا پھر کبھی نہیں، ساری دنیا جھوٹ کہہ سکتی پر میری بیٹی نہیں۔ اکرام نے غصے سے لال ہوتے کرب سے کہا، جس سے سرحان شاہ کو چپ کرنا پڑا۔ یہ آج اچھا نہیں ہوا صاحب کا یوں ملنا۔ فیصل شاہ نے کہہ برساتی نظروں سے اپنے بھائی اسلم شاہ سے کہا، جو خود بھی نشے میں دودھ پڑے تھے، کیا بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا کسی ایک کو مار دے؟ سلطان شاہ کے گھر سے بھی پھر آگ برابر کی لگی کی، پر آپ نے ہی نہیں مارا۔ اگر 8 سال پہلے آپ نے اس برہان شاہ کو مار دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ اسلم نے گلاس میں شراب ڈالتے غصے سے کہا، میں نے تو مارنے کی کوشش کی، پر وکرام کی بیٹی عائد کی وجہ سے بچ گیا۔ اگر وہ نہ آتی تو فیصل بے بسی سے سوچتے بولے، چلیے بھائی اب مار دیتے۔ اسلم نے گن اٹھاتے کہا، مجھے لگا تھا کہ سلطان شاہ کے سب سے لڑ لے بھائی۔ مراد شاہ کی موت کے بعد وہ کبھی بھی ابراہیم شاہ کے خاندان میں سے کسی سے بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ سلیمان شاہ میں سے، پر وہ تو خاموش ہو گئے۔ فیصل نے غصے سے ڈانٹتے کہا، بھائی انہوں نے اس لیے بدلہ نہیں لیا کہ اکرام خان آ گیا جس نے ان کو روک لیا، کہ ہمیں ثبوت سے پھر ہی سزا ہوگی۔ اسلم نے تبتے بولا، اب بس اور نہیں، اسلم تو اپنی بیٹی اب لے لے ان سے، اب وقت آ گیا ہے۔ تو تمہارا بیٹا کب آ رہا ہے اس کو بلاؤ، اب بہت جلد حور کی شادی سے ہوگی۔ سلطان شاہ کے بیٹے کی مانگ حور سے، اور اس کے بعد بتاؤں گا میں کہ سلطان شاہ تیرے بھائی کی نشانی میرے پاس تھی، جس کی شادی میں نے اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی۔ ویسے جیسے تم لوگوں نے میری محبتوں کو چھینا تھا، ویسے میں بھی چھین لوں گا۔ نفرت سے چیختے فیصل نے کہا، بھائی وہ تو ٹھیک ہے، پر اس برہان کا کیا کرنا؟ اسلم نے کھڑے ہوتے پوچھا، ابھی کچھ نہیں، کیونکہ اس میں ویسی ضد ہے جیسے سلطان شاہ میں اور مراد شاہ میں تھی۔ اس میں بھی حد سے زیادہ مغرور جنونی پاگل پن ہے جو کسی کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ابھی ہمیں دوسرے کام کرنے چاہیے۔ فیصل نے کچھ سوچ دے کہا، پر اگر سرحان شاہ کے ساتھ کام کی ضد نہ کرتا تو آج کوئی نہ ہوتا یہاں۔ فیصل نے دل میں سوچا، میری شہزادی ہو نے دوائی لی؟ برہان نے روم میں آتے ہی پوچھا ہور سے جو کھوئی کھوئی سی تھی۔ یس لے لی تھی، ہور نے بالوں کا جوڑا کرتے کہا۔ پتہ ہے ہور، میں چاہتا ہوں تم اچھے سے ٹھیک ہو جاؤ۔ برہان نے غور سے ہور کو دیکھتے کہا، جان جی اب میں ٹھیک ہوں۔ ہور نے ایک آنکھ دباتے بولا، ہاں اچھا، اگر اب سے جان جی ہیرو زندگی یہ سب میں ہوں تو جس سے شادی ہوگی وہ کیا ہوگا؟
مجھے شادی نہیں کرنی اور وہ تمہاری جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ وہ نے برہان کی بات کاٹتے برہان کے ساتھ لگتے کہا شادی تو ہوگی، ہور بس یہ چاہتا ہوں جس سے وہ بہت چاہے تجھے۔ برہان نے دل سے دعا دیتے کہا اور کچھ ایسا جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو اور بتا نہ پاتی ہو تو بے فکر ہو کر بولو۔ برہان نے 3 سال پہلے کے منظر کو یاد کرتے قلب سے کہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہور سے بتائے کچھ نہیں ہے ایسا۔ ہور نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے قلب سے کہا چلو پھر کچھ نہیں ہوتا میں اور انتظار کر لوں گا۔ برہان نے ہنس کے کہا اچھا میں قومی میں کیسے گئی تھی؟ ہور نے برہان کو ہنستے دیکھ کر دل میں آئے وہ سوال جو ہر پل ہوتا تھا پوچھا۔ تمہارے سر پر چوٹ لگی تھی، اس لیے برہان نے آرام سے جواب دیا، جبکہ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ ہون کون ہے، کس بیٹی اور فیصل شاہ کو کہاں سے ملی۔ اس لیے برہان چاہتا تھا کہ اس کی یادداشت آ جائے، جس سے ہور کو یہ تو یاد آئے کہ کون ہے وہ اور نام کیا تھا، کیونکہ برہان کو فیصل شاہ پر یقین نہیں آتا تھا کہ جو اس نے کہا کہ میرے دوست کی بیٹی ہے جس کے والدین مر چکے ہیں تو وہ اس کی پرورش کریں گے وغیرہ۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ بات کچھ اور جو ہمیں نہیں پتہ، اس لیے برہان پتہ کر رہا تھا کہ کیا، اس لیے اس نے حد سے زیادہ خیال کا ہور کا جو اس کو آیت کی طرح ہی لگتی تھی۔ سوری میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ مجھے پتہ ہے اسما ماما کی بیٹی نہیں، لیکن آیت ایسا کیا جانتی ہے جو وہ بتا نہیں پا رہی؟ اگر میرے ماں باپ فیصل شاہ کے دوست نہیں تھے تو اس نے جھوٹ کیوں کہا اسما ماما سے اور باقی سب سے بھی؟ اور یہ بات آیت کو کیسے پتہ؟ انہیں الجھ سے پوچھا چلو میرے پاس تو وجہ ہے، میں نے فیصل شاہ کو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا تو اس سے نفرت کرتی ہوں۔ پر آیت کیوں کرتی؟ کاش میں اس بچی کی مدد کر پاتی یا اس کو دیکھ لیتی۔ انہیں درد سے یاد کیا کچھ نہیں ہوتا، تم کو سزا ضرور دلواؤں گی میں۔ ہور نے غصے سے سوچتے کہا کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ برہان نے ہور کو اتنے غصے میں دیکھا پوچھا کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ایسے کرتی ہوں میں آپ کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی ہوں، جب میں سو گئی تو چلے جانا۔ ہور نے سر رکھتے کہا اور جلدی سے آنکھوں کو منہ لیا، تم بڑی کب ہوگی؟ برہان نے ہنستے ہوئے کہا کبھی نہیں۔ ہور نے ہنستے ہوئے کہا چلو شکر ہے آج ہم فارغ ہو گئے۔ ماں نے پانی پیتے برہان سے کہا جو فون پر کچھ کر رہا تھا، ہاں ٹھیک کہا، تم اب اٹھ کر پیکنگ کر لو۔ برہان نے صوفے سے ٹیک لگاتے آرام سے کہا کیا اتنی جلدی جا رہے ہیں ہم شاید صاحب؟ ماں نے حیران ہوتے پوچھا جی ہم جا رہے کیونکہ مجھے وہاں کام بہت ہے، اگر تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، اگر تو نہیں جانا چاہتا تو ٹھیک ہے، میں تیری ٹکٹ، ارے میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے برہان کی بات پوری ہوتی امان نے ہنستے ہوئے کہا ہاں 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 چل پھر میں بھی چلتا ہوں۔ برہان نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے کیا؟ مجھے لگتا ہے میں نے فیل ہو جانا ہے، سمی نے منہ بناتے مسکان سے کہا جو لیپ ٹاپ پر خود سے بات کرتی، پر ہمیں یقین ہے تم پاس ہو جاؤ گی۔ ماں نے ہنستے ہوئے کہا پر مجھے لگتا ہے سمی آج یہ دونوں فیل ہوں گی۔ حسن آتے منہ کھولا ہاں ہاں آیت، سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ ہیلو چلو ویسے تم ہماری فکر نہ کرو، خود کی کرو۔ عاشی نے سمی کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ایک ادا سے کہا یہ دیکھیے بنا کے کوئی بہت پیار ہے اس کو ہی تک جا رہا تھا تمہیں تو میں بس کرو۔ اس سے پہلے حسن نے سانپ برابر کا رسہ نے گھوٹے کہا چلو ابھی 2 پیپرز رہتے ایمان نے کہا اور جلدی سے سب کلاس روم کی طرف گئے۔ اکرام ہوا کیا ہے، اب اتنے غصے میں کیوں؟ شبانہ بیگم نے فکر سے پوچھا کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اتنے غصے میں کیوں ہے۔ بیگم آپ کے صاحبزادے کو آ لینے دے پھر بات ہوگی۔ اکرام نے غصے کو ضبط کرتے کہا کیا کیا؟ ماں نے جواب کہا نہ بے انتظار کر، جبکہ ایان بھی خاموش تھا کہ ایسا کیا ہو گیا۔ السلام علیکم ماں نے بلند آواز میں کہا، پیچھے ہی علم داخل جسے مان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم باہر؟ اکرام نے اسپاٹ سے مان کو دیکھتے پوچھا۔ کیا مطلب پاپا؟ ماں نے حیران ہوتے پوچھا۔ اچھا اب یہ بھی میں ہی بتاؤں گا تمہیں، اکرام نے زور سے بولتے پوچھا، جبکہ اکرام شبانہ بیگم ڈر گئی اتنی کرج تھی آواز سن کے۔ تو سنو بیگم، آپ کا یہ نواب نادیہ کے ساتھ ہر وقت نظر آتا ہے، بتاؤ مجھے کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ اکرام نے قہر برساتی نظر سے دریافت کرنا چاہا، جبکہ ماں تو سن کر حیران ہو کہ پاپا کو کیسے پتہ چلا۔ پاپا وہ ایک بات یاد رکھنا ماں، جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اکرام نے دو ٹوکا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس اسلم نے کہا۔ علم اس کو چاہیے، اوپر سے تم، اکرام نے تھکے سے انداز میں کہا جیسے وہ تھک چکے ہوں۔ کیا؟ شبانہ بیگم نے فکر سے پوچھا، جبکہ علم تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ پاپا میں نادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت، بس
مان اکرام نے اسپاٹ لہجے میں کہا، آج کہا پھر کبھی نہیں بھول جاؤ اور آج کے بعد میں نہ دیکھوں تمہیں پھر، اکرام نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ایان جلدی سے باہر گیا جبکہ ایرم روتی ہوئی بہت مشکل سے روم میں گئی۔ اکرام اب کیا ہوگا؟ شبانہ بیگم نے فکر سے پوچھا۔ نسرین کو پتہ ہے؟ ہاں بھائی نے بتایا اور اس لیے سب نے کہا جلدی سے ایرم کا نکاح کر دے۔ اکرام نے سرد لہجے میں کہا، کیا یہ کیا بات ہوئی؟ اکرام وہ ابھی چھوٹی ہے۔ شبانہ بیگم نے پریشان ہوتے بولا، پتہ ہے پھر اب کیا کرے؟ لو بھائی آگے آیت نے ایان کی طرف مسکراتے کہا، کیا ہوا بھائی آپ کو پریشان لگ رہے ہیں؟ آیت سنجیدگی سے گوئے ہوئی، جب ایان تو ہلجا ہوا تھا بھائی وہ اسی پوزیشن میں رہا۔ جب آیت نے ایک بار پھر مخاطب کیا وہ کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوا، آیت چلو راستے میں بتاتا ہوں۔ آیت اور ایمان جلدی سے ایان کے پیچھے کیا مان مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی، آیت نے شاک کی کیفیت کے انداز میں کہا۔ اوپر سے ایرم بھائی ایک تو بات صاف طے ایرم نہیں جائے گی۔ آیت کو سب سے زیادہ اب ایرم کی فکر تھی جبکہ ایان اپنے لب بیچ کر رہ گیا۔ ایرم ایمان روم میں اس سے مخاطب ہونے کے ساتھ آیت کی طرف دیکھ کر چونکہ جس کے چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی تھی، ایمان تم جاؤ مجھے بات کریں۔ ایرم سے ایرم کی طرف دیکھتے ایمان سے بولی، آیت نے جلدی سے ڈور باندھ گیا اور ایرم کی طرف بڑی، کیا ہو گیا ایرم؟ ایسے رونے سے کیا ملے گا؟ آیت نے ایرم کو گلے لگاتے جذب کے عالم میں گویا ہوئی، مجھے درد ہو رہی آیت۔ جہاں ایرم نے روتے آیت سے ہٹاتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے آہستگی سے کہا، جبکہ رونے سے اس کی سسکیوں کی آوازیں بھی گھٹی جا رہی تھی، جبکہ آیت اس کو ایسے دیکھتے خود بھی اندر سے رو رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آیت کیا میں اتنی بری ہوں کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اس نادیہ سے ایرم نے آنسو بہتے بے حواس ہوتے بولی، انف انف ایرم، اگر اس نے تم سے محبت نہیں کی تو کیا ہوا؟ تم بھی اس کو دل سے نکال دو۔ پتہ ہے مجھے آسان نہیں یہ سب، پر پھر بھی آیت نے آہستگی سے کہا، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ ایرم آیت کی بات سنتے ہی التجائیہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے چلے جانا۔ آیت کو بھی یہی ٹھیک لگا کہ کچھ وقت دور رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ عماد مجھے کام ہے میں خود آ جاؤں گا، پر تم گھر چلے جاؤ، حور ہوگی اس سے مل لینا۔ بڑھا نے بیگ ڈرائیور کو دیتے ستائشی لہجے میں کہا کہ بڑھا مرد نے سرسری سے کہا، جلدی سے گاڑی کی طرف گیا جبکہ برہان اپنی نیلی آنکھوں پر نیلے گلاسیں لگائے جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ کیا زیادہ انتظار کرنا پڑا تمہیں؟ برہان نے فارم ہاؤس کے لان میں داخل ہوتے بلند آواز میں دریافت کیا۔ واہ واہ شاہ تم آ ہی گئے۔ مقابل نے اس سے اپنی طرف آتے دیکھ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو شیر؟ مقابل نے گلے ملتے پیار سے پوچھا، جس نے نیلے شارٹ بلیک جینز اور گرے جیکٹ پہن رکھی جس میں وجیہہ پرسنالٹی اس کی نمایاں تھی۔ اس کے ملبوس سے دل فریب مہک اٹھی تھی، آنکھوں میں روشنی تھی۔ آنا تھا کام بھی تو ضروری تھا، برہان نے الجھتے ہوئے کہا۔ ہاں آج شاہ کہا بھی نہیں، برہان نے چہرے پر بڑھتے انگلی اٹھاتے ازحد سنجیدگی سے بیان کیا۔ یار تو ابھی بھی ہاں، ابھی برہان کی طرف سے دوٹا کہا گیا مقابل کی بات رد کر کے، اچھا کہاں تک کہاں پہنچا؟ برہان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں نے اپنے مقابل افیز کو کہا ہے اس کام کا۔ مقابل نے سگریٹ نوشی کرتے آرام سے کہا، دیکھ مجھے جلدی جانا سا۔ برہان نے سہل الفاظ میں کہا، ٹھیک ہے شاہ، آئی مین برہان ریلیکس، بہت جلدی تمہارا کام ہو جائے گا۔ مقابل ایک بار پھر تحمل سے گویا ہے، مجھے تمہارے قابل افیسیوں سے ملنا ہے۔ برہان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے اب کی بار نرمی سے گویا ہوا، سوری یار یہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتے، پر جیسے ہی اس کوٹھے کی خبر ملتی ہے میں ضرور بتاؤں گا تجھے۔ مقابل نے آہستگی سے کہا، دیکھو ملک، مجھے یہ سب کچھ جانا ہے کہ اس رات اس کوٹھے پہ کیا ہوا تھا، کون کون وہاں پر آیا تھا۔ ٹھیک ہے یار، مقابل نے آرام سے کہا، چلو میں چلتا ہوں۔ برہان نے اٹھتے ہوئے ہاتھ ملاتے تحمل سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا۔ آئے تم نے آنے کا بھی؟ ایمان نے فکر سے پوچھا، کیونکہ آخری پیپرز کے دن ہی آیت اپنے گاؤں چلی گئی کیونکہ اس کی پھوپھو ٹھیک نہیں تھی۔ ایرم کو بھی 2 ہفتے ہو گئے تھے گئے ہوئے، آؤں گی انشاءاللہ، بس دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ آیت نے ایرم کو دیکھ کر آہستگی کس کا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمان جلدی سے گویا ہوئی، پر فون بند کی، یہ کیا کری ہو ایرم؟ آیت نے حیران ہوتے پوچھا، مان کو اپنی زندگی سے باہر کری ہوں۔ ایرم نے مان کی بچپن کی تصویریں لیٹر سے جلاتے بہت آہستگی سے کہا جبکہ آنسو جاری تھے بارش کی طرح۔ اچھا ایسے کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھول جاؤ گی۔ آیت ایک ہاں بھرتے گویا ہوئی،
پتہ نہیں پر شاید سکون مل جائے۔ انہوں نے آنکھوں کو بند کرتے قرب سے کہا، سکون کبھی کبھی ایسا کرنے سے نہیں ملتا سکون، بلکہ درد بڑھ جاتا ہے۔ آیت بے درد سے اپنی کالی سی آنکھوں کو رگڑتے آہستگی سے بولی، جو ارم اپنے درد میں نہ دیکھ سکی۔ چلو جا کے سو جاؤ، آیت کہتے خود اوپر چلی گئی۔ برہان، تم اپنے ساتھ ہور کو بھی لے آتے؟ فیصل شاہ نے منہ میں کھیر رکھتے پیار سے کہا۔ ہاں برہان، تم بھی لندن سے آنے کے بعد 1 ہفتے بعد یہاں آئے ہو، اسے بھی لے آتے۔ آسمان نے بھی حصہ ڈالا۔ بڑی امی یہاں کیا تھا جو بات ہے، ویسے بھی وہ اپنے کام میں بزی ہے۔ برہان نے بریانی کا بار لیتے سرسی سے انداز میں کہا۔ سکر فیصل شاہ کو تو آگ بگولا کر گئی برہان کی بات۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں چاہتا تھا کہ حور اپنے کزن سے مل لیتی اور اس کو اچھے سے جان لیتی۔ فیصل شاہ نے غصے کو ضبط کرتے بولا، کون کزن؟ سپاٹ سے پوچھا گیا، جبکہ سب برہان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسلم کا بیٹا، فیصل شاہ نے ہلکے پھلکے سے کہا۔ وہ شرابی برہان نے الحاظ سنجیدہ ہوتے پوچھا، برہان کی تم کیسے بات کر رہے ہو؟ جہانگیر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، شاہ ہے شاہ، وہ ایک شاہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فیصل شاہ نے غصے کو ضبط کرتے پیار سے کہا، ٹھیک کہا آپ نے ماموں جان، میں ایک شاہ ہوں، شاہ کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے پر مجھے پڑتا ہے۔ برہان نے اپنے لفظوں کو چبا چبا کر پر پیار سے انہی کے انداز میں کہا، بیٹا میں بتاتی ہوں تمہیں، تمہارے ماموں حور کی شادی اسلم کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اسماء بیگم نے آرام سے کہا۔ کیا؟ برہان نے اتنی اونچی کہا کہ سب ہی ڈر گئے، جبکہ عمار تو سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے برہان، تم بہت پیار کرتے حور سے بیٹا، فکر نہیں کرو، تمہاری رائے لی جائے گی۔ حمیدہ بیگم نے آہستگی سے دیکھتے بولا، ماما رائے ہی کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، پر مجھے اور ماموں کو اچھے سے یاد ہوگا کہ مجھ سے چھوٹے ہوتے ماموں نے وعدہ کیا تھا کہ حور کی زندگی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ برہان نے چاہوں پر زور دیتے سپاٹ سے کہا، رشا بائی نے ایسے ہی کہا ہوگا۔ اسلم جو کب سے چپ تھا آرام سے بولا، پہلی بار جب میں بات کرتا ہوں تو کوئی درمیان میں بولے مجھے اچھا نہیں لگتا، دوسری بات چاچو ماموں نے اگر مجھے تب ایسے ہی کہا تو میرا مسئلہ نہیں ان کا ہے، میں نے تو سچ ہی مانا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ ماموں نے مجھے دل سے کہا تھا۔ برہان نے ایک قہر برساتی نگاہ سے اسلم کو دیکھتے فیصل شاہ سے کہا، جو مشکل سے صبر کر رہے تھے۔